السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 269 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ. لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ. لام منے کے لیے، کل منے ہر. لِكُلِّ ہر ایک کے لیے. لِكُلِّ کا معنی کیا ہوگا؟ لام منے لیے اور کل مانے کل، ہر. لکلی ہر ایک کے لیے. سہوین سہو بھول، نماز میں جو غلطی بھول چک ہو جاتی ہے اس کو عربی میں یا حدیث کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں سہو کہا گیا ہے. لکل سہوین ہر سہو کے لیے، نماز میں ہر بھول چوک کے لیے. سجدتان دو سجدے. سجدہ سو میں دو سجدے ہوتے ہیں. لکل سہوین سجدتان ہر سہو کے لیے دو سجدے. بعدما یسلم. بعد مانے بعد، ما مانے جو، سلم یسلم مانے تو سلام پھیرنا. نماز میں جو سلام پھیرتے ہیں اس کو یسلمو کہا گیا ہے. سلم یسلم نماز میں سلام پھیرنا. بعدما یسلم سلام پھیرنے کے بعد. لکل سہوین سجدتان ہر سہو کے لیے دو سجدے ہیں. بعدما یسلم جو کہ سلام پھیرنے کے بعد ہیں. بعدما یسلم سلام پھیرنے کے بعد ہے. یعنی اس حدیث میں دو بات بتلائی گئی ہے کہ سجدہ سو میں دو سجدے ہیں. نماز میں بھول چوک کے لیے سجدہ سو ہے اور سجدہ سو میں دو سجدے ہیں. اور دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ نماز میں جو سجدہ سو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد ہے. سلام پھیریں گے، پھر دو سجدہ سو کریں گے، پھر سلام پھیریں گے. رواہ ابو داود وابن ماجہ بسند ضعیف. اس حدیث کو امام ابو داود نے اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ. سند کے لحاظ سے حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے اور اس میں ایک راوی ہیں اسماعیل بن عیاش. اسماعیل بن عیاش جس پر علماء نے کلام کیا ہے. امام اسرم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد کی جو روایت ابھی پڑھی گئی ہے جس کے راوی اسماعیل بن عیاش ہیں، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. حدیث کو منسوخ مانا ہے. حدیث ثابت نہیں ہے. اسی طرح اس حدیث کی سند میں ایک اور راوی ملتے ہیں، ابو بکر بن عیاش. ابو بکر بن عیاش، اس پر بھی علماء نے کلام کیا ہے. تو سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے. البتہ بعض علماء نے اس حدیث کو
حسن بھی قرار دیا ہے. اسے شیخ البانی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے اس حدیث کو حسن لغیر ہی کا درجہ دیا ہے، اور دیگر اہل علم نے بھی حسن کا حکم لگایا ہے، لیکن سند کے لحاظ سے یہ حدیث کیا ہے، ثابت نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے. یہاں حدیث میں ہر سہو پر 2 سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا گیا. نماز میں ہر بھول پر 2 سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا گیا. تو اس حدیث کا 2 معنی ہے، اس حدیث کا 2 مفہوم ہے. پہلا مفہوم یہ ہے کہ نماز میں جتنے بھی سہو واقع ہوں گے، نماز میں جتنی بھی غلطی ہوگی اتنے ہی سجدے سہو کیے جائیں گے. یعنی اگر مثال کے طور پر اگر 2 مرتبہ غلطی ہوئی تو 4 سجدے کرنا پڑیں گے. لیکن یہ بات کیا ہے، درست نہیں ہے. یہ بات درست نہیں. کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حدیثیں پڑھائی جا چکی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی 2 رکعت نماز پڑھائی. پھر آپ نے نماز پڑھانے کے بعد 2 سجدہ سہو کی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر کئی مرتبہ بھول ہو جائے، ایک سے زائد مرتبہ بھی بھول ہو جائے تو سجدہ سہو ایک ہی بار ہے. لیکن یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، لِكُلِّ سَهْوٍ سجدتان، ہر سہو کے لیے 2 سجدے. یعنی حدیث کا مطلب یہ ہو کہ اگر 2 مرتبہ بھول ہوئی ہے، 3 مرتبہ بھول ہوئی ہے، تو ہر بھول پر سجدہ سہو بڑھتا رہے گا. تو اس لحاظ سے حدیث کا معنی درست نہیں ہے کہ لِكُلِّ سَهْوٍ سجدتان. اس حدیث کا دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز میں کسی بھی طرح کا بھول ہو، کسی بھی طرح کی بھول یا سہو ہو، تو اس کے لیے 2 سجدے سہو ہیں. چاہے نماز میں کمی ہوئی ہو یا زیادتی ہوئی ہو یا شک شبہ واقع ہوا ہو، جہاں بھی مطلب نماز میں کہیں بھول چوک سہو ہوتا ہے تو اس کی تلافی کے لیے 2 سجدہ سہو کرنا ہوگا. تو لِكُلِّ سَهْوٍ سجدتان، ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں. بعد ما یسلم، کب ہے؟ جو سلام پھیرنے کے بعد ہے. اس حدیث سے علماء نے یہ بھی نقطہ نکال لیا ہے کہ سجدہ سہو نماز سے فراغت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہے. سلام پھیریں گے، نماز سے نکل جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، پھر 2 سجدہ سہو کریں گے. بعد ما یسلم، حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد. نماز میں بھول ہوئی، کمی ہوئی، زیادتی ہوئی، سہو ہوا، شک ہوا، سجدہ سہو کب ہے؟ نماز کے بعد ہے. یہ بات بھی اصولی اعتبار سے درست نہیں لگتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ سہو نماز سے پہلے بھی کیا ہے، یہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی کیا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے بھی کیا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی کیا ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ سجدہ سہو کا محل، سجدہ سہو کرنے کا وقت سلام پھیرنے کے بعد ہے. اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اختیار ہے، چاہے پہلے کر لیں یا بعد کر لیں، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ سہو کیا ہے، جس مناسبت اور جس حالت پر اسی طرح عمل کرنا چاہیے. اور یہی کیا ہے؟ اقرب الی الصواب ہے کہ نماز میں اگر کمی ہوئی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے ہے، اور نماز میں اگر اضافہ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد ہے.
اسی پر اکثر علماء کا عمل ہے، اسی موقف پر علماء کا عمل زیادہ رہا ہے کہ اگر نماز میں کمی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے، اور اگر نماز میں اضافہ ہے، زیادتی ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لکل سہو سجدتان، ہر سہو کے لیے دو سجدے ہیں، بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ بسند ضعیف، اس حدیث کو امام ابو داود نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ تو حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لہذا سجدہ سہو کے متعلق جو اصولی بات بتلائی جا چکی ہے کہ اگر نماز میں بھول چوک ہو جائے تو نماز کے آخر میں دو سجدہ کرنا چاہیے، جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ سجدہ سہو یہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر نماز میں کمی ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے، اور اگر نماز میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لیں۔ سجدہ سہو میں دو سجدے ہیں، اور سجدہ کیسا ہے؟ جیسے نماز کا سجدہ ہے، جو نماز کی کیفیت ہے، نماز کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے سجدہ سہو کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر، جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں، تو سجدہ سہو کے اندر بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، اٹھتے وقت اللہ اکبر کہیں گے۔ اور سجدے کی جو کیفیت حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو طریقہ اور جو سلیقہ اور صفت بیان کی گئی ہے، اسی طریقے پر سجدہ ادا کیا جائے گا، اور سجدے میں وہی پڑھا جائے گا، سجدہ سہو میں وہی دعا پڑھی جائے گی جو عام سجدے میں پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔